چاہتا تھا روک دے چرچا ہمارے پیر کا، پھر بھی بجتا ہی رہا ڈنکا ہمارے پیر کا۔ جس نے زمین پہ چاند کو دیکھا نہیں ہے آج تک، دیکھ لے آ کر یہاں چہرہ ہمارے پیر کا۔ اور رب نے چاہا تو کہوں گا بعد مرنے کے میاں، قبر میں رکھ دیجئے شجرہ ہمارے پیر کا۔ اتنی دھیرے سے آپ سبحان اللہ کہیں گے، ایسا لگ رہا ہے محنت ہم کر رہے ہیں، تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہے۔ ایک شخص پتھر ڈھوتے ہوئے جا رہا تھا، پیچھے سے اس کا دوست ہانپتے کانپتے جا رہا تھا۔ پتھر ڈھونے والے نے کہا یار محنت میں کر رہا ہوں، تم کیوں ہانپ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا بھائی اصل میں ایک ہی وقت میں آپ دونوں کام نہیں کر سکتے، آپ پتھر ڈھوتے ہوئے چلیے، میں ہانپتے ہوئے چل رہا ہوں۔ جبکہ سچائی تو یہ ہے ناگپور والوں، جو بیمار محبت ہیں دوا خانہ نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں رکھتے۔ خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو، جو اپنی چوچ میں کل کے لیے دانہ نہیں رکھتے۔ یار یہ شہر ناگپور ہے، وہاں لکھا علاقہ ہے الحمدللہ، اور یہاں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، پورے ملک میں پہنچتی ہیں۔ قسم خدا کی مشائخ اہل سنت کی انجمن میں وہ شخصیت موجود ہے جس کے دم قدم سے ادارے آباد ہوتے ہیں، ادارے عزت پاتے ہیں، عہدے سرفراز ہوتے ہیں، ملک قابل افتخار ہوتا ہے، علم و فن کی آبرو بڑھتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ ذات مشن تاج الشریعہ کو لے کر کے آگے سفر کر رہے ہیں الحمدللہ، مشن تاج الشریعہ کو لے کر کے پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمانی کر رہے ہیں سبحان اللہ، اور قائد ملت کے ساتھ مل کر کے کر رہے ہیں۔ ارے یار سبحان اللہ کہو نا ذرا دل کی گہرائی، سبحان اللہ۔ ہاں میرے آقا سرکار حسان ملت، جو ذات جلوہ گر ہے نا، کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسولی شریف کو؟ اللہ کا شکر ہے مسولی شریف وہ عظیم خانقاہ ہے۔ حضرت بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، 8 خانقاہوں کو سرکار میر اسماعیل مسولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے سلسلہ قادریہ پہنچا۔ 8 خانقاہوں کو، اور بتا دوں 8 خانقاہیں کون ہیں؟ پہلی خانقاہ بلگرام مقدس ہے سبحان اللہ، دوسری خانقاہ مارہرہ مقدسہ ہے، سرکار حمزہ عینی کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ وہاں تک پہنچا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ دوسری خانقاہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان اور سرکار مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے یہ سلسلہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ کے چوچا مقدسہ سرکار احمد حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے پہنچا الحمدللہ۔ یہ سلسلہ قادریہ، یہ علماء بیٹھے ہیں، قسم خدا کہ علامہ عبد المجید بدایونی رحمت اللہ علیہ بدایوں شریف یہ سلسلہ پہنچا۔ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، ذرا دل کی گہرائی سے کہیے سبحان اللہ۔ مسولی شریف کے شہزادے آپ کی سامنے اس وقت جلوہ گر ہیں، آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ سرکار وارث پاک کی بارگاہ سبحان اللہ، سرکار وارث پاک عالم پناہ یعنی حاجی حافظ وارث قادری رزاقی اسماعیلی سبحان اللہ۔ یار علماء دعا دے دے مجھے سبحان اللہ۔ میں قسم خدا کی وہ آپ مطالعہ کیجئے نا تاریخ کا تو پتا چلے گا یہ سلسلہ کیسے فیض۔ وہ کہا تھا کسی نے، میرے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ۔ مزرعے چشت و بخارا ہو عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا سبحان اللہ۔ ذرا دل کی گہرائی سے میرے سرکار حسینی میاں یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ، میں ان سے اس لیے بے پناہ محبت کرتا ہوں قسم خدا کی۔ یہ وہ ذات ہے شہر ناگپور کی، جب تمام آوازیں اٹھ رہی تھی نا میرے مرشد کے حوالے سے، تو اس ذات نے ان مخالفین کے آخری کیل ٹھوکی تھی اس شخصیت قسم خدا کی۔ اس ذات سے اس لیے بے پناہ محبت ہے۔ یہ حسینی میاں سرکار کوئی معمولی شخصیت نہیں الحمدللہ، وہ چاہے حضور حسان ملت ہو یا سرکار گلزار ملت ہو یا سرکار غیاث ملت ہو، ذرا سرکار حسینی میاں ہوں۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ علی کے شہزادے ہیں نا، علی کے شہزادے، میرے مرشد
ان کی بارگاہوں میں بچھ بچھ جایا کرتے تھے. ایسے نہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کی تربیت فرمائی تھی. مفتی اعظم ہند سرکار نے ان کی تربیت فرمائی تھی. قسم خدا کی, اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کربلا شریف سے جب مولا زین العابدین دمشق پہنچے, یزید کے دربار میں حاضر ہوئے. یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے امام زین العابدین فرماتے میرا نام علی ہے. کہا وہ جسے میری فوج نے قتل کیا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا. کہا وہ جسے حرملہ نے تیر مارا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا. یزید جھنجلا کے کہتا ہے تم کتنے علی ہو؟ تو اس وقت مولا زین العابدین نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے, میں دونوں شہزادوں کو گواہ بنا کر کے, علی کے شہزادوں کو گواہ بنا کر کے بس ایک بات آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دیجئے گا. حیدر کے دشمن کی نیند اڑانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے. 100 بیٹے بھی دیتا اگر اللہ انہیں, میرے بابا سب کا نام علی رکھتے. میرے بابا سب کا نام علی رکھتے. قسم خدا کی یہ خاندان رسول اللہ ہے. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے, یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. سبحان اللہ, ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. ہاں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ سرکار کی طبیعت علیل رہتی ہے, اور چونکہ حضرت کو علالت کے باوجود بھی حضرت منبر پر تشریف لائے. یہ ہمارے عبد المجید بھائی اور ہمارے عتیق بھائی اور تمام تر کمیٹی کے ذمہ دار جن کی دعوت محبت پر حضرت تشریف فرما ہے, تو آپ سب کی خواہش ہے نا حضرت کا خطاب دعائیہ کلمات سنیں گے نا آپ لوگ؟ ارے تو کون کون سننا چاہتا ہے ذرا بتا دیں مجھے, ہاتھ اٹھا کر کے ایسے ذرا ایسے لہرا کے بتاؤ ذرا دل کی گہرائی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ذرا میرے مرشد حضور تاج الشریعہ کے نام پر, سرکار حسان ملت کے نام پر ذرا ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر کے ایسے بتا دو ذرا ایسے. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. یہ تمہاری پہچان ہے. مورخ جب جنون, یہ پہچان نہ بولیے گا ناگپور والوں, مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں, ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں. زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو, فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں. یہ فکر باقی رکھیے اور ایک نعرہ بلند کیجئے, نعرہ تکبیر. ایسے نہیں ہاتھوں کو لہرا کر کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور حسان ملت, فیضان سرکار رسولی, وارث جبہ مولائے کائنات, اسماعیلی دولہا سرکار حسان ملت, سرکار حسینی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی. حضرت کی بھی دعا چاہتا ہوں دل کی گہرائی سے. قاری حنیف صاحب, چل منے رخ کیا اٹھی برق تجلی دے گئی. خلیفہ حضور امین شریعت کی دعا چاہتا ہوں. چل منے رخ کیا اٹھی, ذرا کمیٹی والے شعر سن لیں, یہ سن لیجئے گا آپ کو میرے بھائی, سن لیجئے. ہاں ماشاءاللہ عتیق بھائی, صدیقی, اظہری, یہ میرے پیر بھائی ہیں, میں ان کی نظر کرتا ہوں. چل منے رخ, میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں, چل منے رخ کیا اٹھی برق تجلی دے گئی, مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی. کل شراب دید خود بانٹی ادائے یار نے, جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی. بہت شعر پڑھ لیا یار, یہ ناگپور ہے, یہ ناگپور بہت شعر پڑھا ہے میں نے. چل منے رخ کیا اٹھی, ہاں اگر سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ہاں چل منے رخ کیا اٹھی برق تجلی دے گئی. ورنہ پھر اب آپ اگر یہ سب دیکھیں گے نا کہ چاولوں کے سبھی دانے شعر سمجھیں گے پھر داد دیں گے, تو ہم مجبور ہو کر کے کہیں گے مفتی صاحب کہ چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے, وہ محبت کو گھرانے نہیں دیکھے جاتے. صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں, ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے. محسوس کرو ہم کو زمانے والوں, فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے. ہاں سرکار حسان ملت کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. وقت نہیں ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ سرکار کی بارگاہ سے وابستہ ایک سناخہ جسے ہم قاری لاگ کہتے ہیں,
املاک اسماعیلی صاحب کچھ شعر آپ سن لیجئے. ان کی قاری حنیف صاحب نے وعدہ کیا تھا بہت اچھے نقیب ہے ہماری جماعت کے ناگپور کی نمائندگی پورے ملک میں کرتے ہیں. میرے بھائی کو اللہ سلامت رکھے. مولانا ارمان صاحب بڑی اچھی شاعری ہیں, چلے گئے حضرت. ارے آپ کی حوصلہ افزائی قسم خدا کی, ارے بہت لوگ ملتے ہیں لیکن آپ جیسے متحرک لوگ بہت کم ملتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ہاں ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں, اپنے بہت کم ملتے ہیں. قدر محسن جسے تسلیم نہیں ہو سکتی, اس میں اخلاق کی تعلیم نہیں ہو سکتی, اور جس کو منظور نہیں میرے رضا کا بیٹا, مجھ سے اس شخص کی تعظیم نہیں ہو سکتی. یہی پیغام حضور حسان میں ہمیشہ میرے آقا دیتے چلے آئے. ہم اسی بارگاہ کی تربیت یافتہ ہیں, اور پورے دنیا میں بلکہ الحمدللہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کے یہ پیغام عام کرتے ہیں سرکار مسولی کا, سرکار حسان ملت کا, کہ قدر محسن جسے تسلیم نہیں ہو سکتی, اس میں اخلاق کی تعلیم نہیں ہو سکتی, جس کو منظور نہیں میرے رضا کا بیٹا, مجھ سے اس شخص کی تعظیم نہیں ہو سکتی. مجھ سے اس شخص کی تعظیم نہیں ہو سکتی, تعظیم نہیں ہو سکتی, تعظیم نہیں ہو سکتی. حقیقت اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دو میرے مرشد کے نام پہ, یا تاج الشریعہ, یا تاج الشریعہ, یا تاج الشریعہ, یا تاج الشریعہ. بتانا ہے زمانے کو اثر تاج الشریعہ, بتانا ہے زمانے کو سفر تاج الشریعہ کا. زمین سے آسمان تک ہے اثر تاج الشریعہ, آسمان تک ہے اثر تاج الشریعہ کا. زمین سے آسمان تک ہے اثر تاج الشریعہ کا. نگاہیں ڈال دی جس پر تو پھر دنیا بدل ڈالی. زمانے دیکھ لے یہ بھی ہنر تاج الشریعہ کا. نہ گھبرائے سوئے منزل, نہ گھبرائے کوئی سنی سوئے منزل, اب آگے لے کے جائے گا پسر تاج الشریعہ, اب آگے لے کے جائے گا پسر تاج الشریعہ کا. قائد ملت جس شخصیت سے بے پناہ محبت, ذرا محبت کے ساتھ بولو نا یار. ہاں قسم خدا کی یہ وہ ذات ہے نا. آپ چلے جائیے مسولی شریف, آپ چلے جائیے بلگرام شریف, آپ چلے جائیے ماہرہ مقدسہ. ابھی حضرت کا ایک جملہ آپ سنیے. آپ نے فرمایا کہ دعا وہ ہوتا ہے, یہ تو چھوٹوں کا کام ہے کہ والد کی خدمت کریں, بیٹوں کا کام ہے والد کی خدمت کریں. ایک جملہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو مقبولیت اسی کو ملتی ہے جو سب کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے. اپنے بھائیوں, آپ مسولی شریف چلے جائیں, بلگرام شریف چلے جائیں, قسم خدا کی یہ وہ ذات ہے جو سب کو ساتھ لے کے, بریلی شریف چلے جائیں آپ, قسم خدا کی سب کی دعائیں ان کو حاصل ہیں, سب کی دعائیں ان کو حاصل ہے. اور یہ میرے اپنے جذبات و احساسات نہیں ہو سکتے. اللہ کا شکر ہے مسعودی جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. اللہ کا شکر ہے حق بولتا ہے. میں چاہتا یہ ہوں, بہت سی باتیں ہو گئی, یہ تو تقریر میں نے ہی کر دی, مجھے معاف کریے گا. ہاں لیکن یہ میرے اپنے جذبات تھے, کچھ باتیں ہوئی تھی, اس لیے حنیف صاحب میں نے اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچا دی, مجھے معاف کریے گا. لیکن حق بولنے پر کبھی میں محسوس نہیں کرتا کہ میں چلوں. اللہ کا شکر ہے رزاق اللہ ہے نا, سبحان اللہ. اب ملتا ان کے صدقے میں ہے نا. علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں, بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. بران بیٹ نہ ہو کیسے کمپنی اپنی, حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں. ہم کیوں فکر کریں یار, یزیدیوں کے خزانے میں اتنا مال نہیں, زکات جتنی حسینی نکال دیتے ہیں, زکات جتنی حسینی نکال دیتے ہیں. ہاں ان کے صدقے میں ملتا ہے. درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. میں گزارش کر رہا ہوں قاری املاک صاحب اسماعیلی تشریف لائیے. ارے مبارک مبارک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسرائیل بھائی مبارک, مبارک, شکریہ. واہ 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 واہ. ہر ایک سمت ہے چرچا,
میرے حسان قبلہ کا زمانے دیکھ لے جلوہ میرے حسان قبلہ کا، جو خیر چاہو تو اے نجدیو رہو بچ کے، نہ جھیل پاؤ گے حربہ میرے حسان قبلہ کا۔ اچھا کسی کو تکلیف تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو بھی جائے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ گلی کوچوں میں جو 24 نظر آتے ہیں سارے بدماشوں میں یہ 20 نظر آتے ہیں۔ کرتا چچا کا ہے، پیجامہ بھتیجے کا ہے، غور سے دیکھیے ابلیس نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہاں غور سے دیکھیے قاری صاحب ابلیس نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں آپ کو بتا دیں، ابھی پاکستان میں حالیہ دنوں میں الیکشن میں اعلان ہوا کہ سندھی ہے تو پاکستان کی سربلندی ہے، پنجابی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے، پٹھان ہے تو دشمن کے لیے چٹان ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان کچھ الگ ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں تو ہماری بولی یہ ہوتی ہے کہ بغداد ہے تو دل شاد و آباد ہے، اجمیر ہے تو باطل زیر ہے، اجمیر ہے تو باطل زیر ہے، کہ چھوچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، بلگرام ہے تو دل کو آرام ہے، مارہرہ ہے تو مقدر کا سویرا ہے، بریلی ہے تو جنت کی حویلی ہے، مسولی ہے تو صلح کلیت میں کھلبلی ہے، پیلی بھیت ہے تو سنیت کی جیت ہے۔ لیکن میں بتا دوں آج کی پیلی بھیت کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں آج کے پیلی بھیت کا ذکر نہیں کر رہا، میں حضور شیر بے شیر سنت اور حضور مشاہد ملت کے پیلی بھیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ پیلی بھیت ہے تو سنیت کی جیت ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں نا؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے نا سبحان اللہ۔ جہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائی ہو کہ والد ہو، چچا ہو یا کہ دادا ہو، اما عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جسے تم دوست سمجھے ہو وہ دشمن ہو بھی سکتا ہے۔ یہ انگریزی دوائیں ہیں، ریئیکشن ہو بھی سکتا ہے۔ میرے بیٹے کہاں تک باپ کے کاندھے پہ بیٹھو گے، کسی دن پھیل اس گاڑی کا انجن ہو بھی سکتا ہے۔ ناگپور والے تو ہوشیار رہتے ہیں الحمدللہ، انہیں کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان کی رہبری کے لیے یہ علماء موجود ہیں، الحمدللہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اکابرین کی آمد ہے۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ حضور حسان ملت کی جلوہ گری ہوئی ہے تو ان کے درد ہیں ہمارے عبدالمجید بھائی کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ سرکار سے مرید ہونا چاہتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، تو انشاءاللہ حضرت رہیں گے بھی، آپ لوگ داخل سلسلہ ہوں، برکتیں حاصل کریں۔ بس تاج والے کے عرس میں ہم آئے ہیں، اب ایک شعر پڑھ دیتے ہیں۔ کچھ تو ہر روز نئی لے کے طلب آتے ہیں، اور کچھ ہیں جو پریشان ہوں تب آتے ہیں، کوئی ہندو کوئی مسلم تو کوئی پنجابی، تاج والے تیرے دربار میں سب آتے ہیں، تاج والے تیرے دربار میں سب آتے ہیں۔ آئیے علوم و فنون کے جامع فاضل معقولات و منقولات، عالم کشف و کرامات، حامی سنت، ماہی بدعت، قاطع کفر و دلالت، عظمت و رفعت کے پیمانے میں نور و نکہت کا جام پلانے والے خطیب، جن کی طلعت فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے، جن کی علمی شوکتوں کا پرچم دلوں کے فصیل پر لہرا رہا ہے، ہماری جماعت کا ایک عظیم جمع سال خطیب حضرت علامہ مفتی سہیل احمد صاحب قبلہ مصباحی، جو فیضان سرکار غازی اور فیضان سرکار مسولی ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں غازی کی بارگاہ سے جب ہم لوگ آتے ہیں، جب تک سرکار مسولی سے ملاقات نہیں کر لیتے ہیں اپنی منزل تک نہیں پہنچتے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا سرکار حسان ملت کی کرم فرمائی ہے۔ تو ہم بہرائچی جب چلتے ہیں نا تو غازی سرکار سے ملاقات کرنے کے بعد سرکار مسولی سے تو چاہے مجبور ہو کر کے ملاقات کیجئے یا مسرور ہو کر کے ملاقات کیجئے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم سب مسرور ہو کے کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ذرا مسولی کے نام پہ آئے ہیں، سرکار مسولی کو گواہ بنائیے، ان کے شہزادے جلوہ گر ہیں، نعرہ بلند کیجئے، اپنے مہمان خطیب کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر! ارے یار اب تو آخری رات کے اس حصے میں ذرا ہاتھ بلند کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الاولیاء۔ اب ایک شعر ہمارے بھائی نے مجھے دے دیا ہے کہ مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے تاج الدین بابا کا، جناب غوث کی پہنے ہوئے دستار لیتے ہیں، اور دیوانے جاؤ جا کے دیکھ لو دربار کے اندر
اندر یہ دیوانوں جاؤ جا کے دیکھ لو دربار کے اندر وہ تاج الدین ہے یا حیدر کرار لیتے ہیں.